بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے، اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا۔ یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا، عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ دونوں قبیلوں میں فرق ہے، وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی۔ بنی کلب یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا۔ شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ تھا۔ ہاں، اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں، کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے۔ ایک مجلس میں نے بتایا، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے۔ اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا۔ شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی، اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی، بنی کلاب سے، لہٰذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے، اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا، کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا، پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا۔ اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں۔ خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملے لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے۔ عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے دے رہا۔ چیزیں ایسی ہیں کربلا کے جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں۔ جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا۔
محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا. اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے. اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں. ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا. انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے. اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا. تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی. تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا. انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ مولا سجاد زندان میں تھے اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے. تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے. اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے. اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا ہے. مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا. اس ماحول میں جانا پڑے گا. جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا. جب جناب محمد حنفیہ کے لیے ان لوگوں نے امامت کا اعلان کیا تھا اس وقت سید الساجدین شام کے زندان میں تھے اور دمشق میں ایک سازش کر لی گئی تھی کہ قتل حسین کے بعد آنے والا امام یہ سجاد اور اس کے بعد آنے والا امام محمد باقر ہے. دونوں باپ اور بیٹا کو شام کے زندان میں قید کرو. اس قید کو اتنا طولانی کرو، اتنا لمبا کرو کہ نسل امامت یہیں پہ ختم ہو جائے. اگر سجاد ضعیفی کی وجہ سے زندان میں مر جائیں تو اس کے بعد جو بیٹا باقر ہے یہ کم سن ہے، لہٰذا اسے بھی زندان میں رکھو تو نسل امامت یہیں سے قطع ہو جائے تاکہ ہم قتل حسین کے بعد اپنا اصل ہدف پا سکے کہ ہم نے صرف محمد کا بیٹا قتل نہیں کرنا تھا، ہم نے نسل محمد اور نسل امامت کو قطع کر دیا ہے. پھر ہم بنی امیہ بلا شرکت غیر دنیا میں حکمرانی کر سکیں گے. ادھر دمشق میں بند کمرے میں یہ سازش ہوئی، ادھر مدینے میں کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا. خبر دمشق پہنچ گئی کہ تم سجاد کو قید کر کے بیٹھے ہو، یہ تو امام ہے ہی نہیں. آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا تھا. وہ کیا مکڑی کا جالا محمد سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیا نبی اپنی حفاظت نہ کر سکے اور مکڑی کے نہیں، اللہ نے تدبیر کی تھی کہ مکڑی کا جالا دے کے پلٹ جائیں گے. یہاں کون کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا لوگ واپس چلے جائیں. اللہ تدبیر کرتا ہے. ادھر انہوں نے قتل سجاد کا پروگرام بنایا، ادھر پتہ چلا کہ سجاد تو امام ہی نہیں ہے، اگلا امام تو محمد حنفیہ ہے. میں اس پوری تاریخ کو اگر ایک جملے میں جلدی بند کرنا چاہوں تو ایسے بند کروں گا، اللہ ہر دور میں ایک حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے. محمد حنفیہ اس دور کا، جناب محمد حنفیہ اس دور کے ابو طالب ہے. بعد میں خطبہ حج کے موقع پر انہوں نے خود سید الساجدین کی امامت کا اعلان کر دیا تھا اور خود یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے.